دوستوں، ارطغرل غازی کی سیریل آج کل بڑی مقبول ہے۔ ارطغرل غازی کون تھا، عثمانی سلطنت کیسے بنی، یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ارطغرل غازی کی سیریل کیوں بنائی گئی، ترکی کی حکومت کیوں سرپرستی کرتی رہی ایسی سیریل کی جس کو دنیا میں مقبول بنوانا تھا۔ اس سیریل کے باعث یورپ اور امریکہ میں تہلکہ کیوں مچا ہوا ہے، اخبارات میں مضامین کیوں چھپ رہے ہیں، اور صرف امریکہ اور یورپ کی بات نہیں ہے، سعودی عرب، پورا عرب خطہ پریشان ہے، بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس سیریل میں، ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ سلجوق سردار کا بہادر بیٹا صرف 2000 جوانوں کے ساتھ قوم کی تقدیر بدل ڈالتا ہے۔ 600 سال 3 بر اعظموں پر حکمرانی کرنے والی عثمانی سلطنت کا بانی در حقیقت ارطغرل غازی ہے۔ یہ سیریل ترک حکومت کی سرپرستی میں بنی اور 2014 میں ایئر کی گئی۔ 6 سیزن اب تک دنیا کے 78 ممالک میں دیکھی جا چکی ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، روسی، جاپانی، اردو، عربی سمیت 150 سے زائد زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر ہوئی۔ یوٹیوب کے آفیشیل چینل پر 30 کروڑ ویوز اور 6 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ہیں۔ TRT پر الگ پلے لسٹ موجود ہے۔ نیٹ فلکس اور دیگر ایپس پر یہ سیریل دھڑا دھڑ دیکھی جا رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مشرقی نہیں، مغرب میں بھی یہ ڈرامہ مقبولیت کی بلندیوں پر ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مشرقی ملک کی کسی بھی سیریل کو اس سے پہلے اتنی کامیابی نہیں ملی۔ دوستوں، کلچرل انویژن، ثقافتی جنگ، ایک ایسا حربہ، ایک ایسا ہتھیار جو ذہنوں کو تبدیل کر ڈالتا ہے۔ یہ سیریل دراصل کلچرل انویژن ہے۔ یورپ اور امریکہ پریشان ہے، عرب پریشان ہے، بھارت پریشان ہے، تو کوئی وجہ ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جو آپ کی سوچ کو تبدیل کر ڈالتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ دوستوں، کلچرل انویژن، ثقافتی الغار، یا بہتر سمجھنے کے لیے اسے نفسیاتی جنگ کہہ لیں، اس موضوع پر مغرب میں بڑا کام ہوا ہے۔ تحقیق، سینکڑوں کتابیں، ہزاروں مقالے موجود ہیں۔ اب یہ موضوع ایک سائنس بن چکا ہے۔ مگر ثقافتی الغار ہے کیا؟ چلیں آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی بن چاہے ایسی معلومات آپ کے ذہن میں انڈیلی جائے جو سوچ کا دھارا تبدیل کر دے، پتہ بھی نہ چلے اور زندگی بدل جائے۔ چند مثالوں کے ذریعے اسے قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہل ہالی ووڈ میں بائبل فلمیں بنا کرتی تھیں، مسیحی موضوعات کی تبلیغ، مگر ماضی قریب میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہالی ووڈ کی فلموں کا موضوع جنگ تھا۔ Why in God's name did you have to choose me? If you don't get there in time. 70 کی دہائی تک جرمن فوجوں کی شکست، امریکیوں کی بہادری، ولن جرمن ہوا کرتے تھے اور ہیرو امریکی۔ بس ہمارے ذہنوں میں امریکی بہادری اور روشن خیالی رچ گئی۔ 70 کے بعد 10-12 سال روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے، سرد جنگ کا دور۔ ہالی ووڈ کی 30% سے زائد فلموں میں آپ کو روسی ولن ملے گا، اور دنیا کو تباہ کرنے کی روسی سازشیں ناکام بناتا امریکی ہیرو، لہٰذا روسی ہمارے بھی ولن بن گئے۔ پھر ہوا یوں کہ 1979 میں 3 بڑے واقعات ہوئے: خانہ کعبہ میں ہنگامہ، افغانستان میں روسی فوجوں کی آمد اور انقلاب ایران۔ بس پھر کیا تھا؟ ہالی ووڈ کی پوری توجہ مسلمانوں پر مرکوز ہو گئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مسلمان، بالخصوص عربوں کو ہائی جیکرز، دہشت گرد، سفاک اور انسان دشمن دکھایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود عرب اور مسلمان امریکی فلمیں بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔
دوستوں، ثقافتی جنگ ایک منظم اور مربوط نفسیاتی منصوبے کے تحت ہمارے ذہنوں میں انڈیلی جاتی ہے اور ہماری ہارڈ ڈرائیو یعنی ذہن جانے انجانے اسے سیو کرتا رہتا ہے۔ ہماری سوچ، زندگی، خیالات سب کچھ غیر محسوس طریقے سے تبدیل ہوتے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلے ایک اور مثال جانتے ہیں جو ہمارے معاشرے سے زیادہ قریب ہے، جو کچھ ہم نے آپ نے خود جھیلا ہے۔ چند سال پہلے تک ہندوستانی ڈرامے اور فلمیں ہماری زندگی کا حصہ تھے۔ بچے تو بچے، جوان اور بوڑھے تک ہندی الفاظ روانی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ طور طریقے، فیشن اور معاشرتی سوچ سب کچھ متاثر نظر آتی تھی۔ تلک، سندور اور بھجن تک گائے جاتے تھے۔ منگل سوتر بازاروں میں دستیاب تھے۔ خیر ہوئی بھارتی فلموں اور ٹی وی سیریل پر پابندی لگ گئی، ورنہ کہانی جانے کس انجام کو پہنچتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت اس ہتھیار کے ذریعے دنیا بھر میں ہندو ثقافت، امن و آشتی، عدم تشدد کے پیروکاروں کی حیثیت سے اپنا بھرپور تاثر پھیلا چکا ہے۔ پاکستان کروڑوں کی دشمنی، بھیک میں ملے دیش اور دان میں ملے ہتھیاروں کے دم پر اتنا بھونکنا ٹھیک نہیں۔ 20 منٹ کے اندر ہم جواب دیں گے، لاہور، اسلام آباد، کراچی تک۔ ہم ہندوستانیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کا وجود ہے۔ پڑوسی ملک لگاتار اس کوشش میں ہے کہ ہمارے دیش کا وناش کرے، حالانکہ پچھلے 3 جنگوں میں وہ ہم سے بری طرح سے شکست کھا چکا ہے۔ اگر ہماری سینا 48 میں ایکشن لیتی جب کشمیر پر حملہ ہوا تھا، یا پھر 65 میں، یا 71 میں، یا پھر اب کارگل کے وقت۔ بھارتی فلمیں پاکستان کو دہشت گرد، ظالم اور انسانیت دشمن پیش کرتی رہی، مسلمانوں کی بھیانک تصویر پیش کی جاتی رہی، اور جناب دنیا بھر کا ذہن کسی نہ کسی کونے میں اسے سیو کرتا رہا۔ دوستوں، یہ ہے ثقافتی جنگ یا یلغار، جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایٹم بم تو ایک دم تباہی پھیلاتا ہے، 1-2 نسل بعد قوم سنبھل جاتی ہے، مگر ثقافتی جنگ معاشرے کی نفسیات، سوچ، معیار، نظریات تک تبدیل کر ڈالتی ہے، جو واپس نہیں پلٹائے جا سکتے۔ ایک ایسا ہتھیار جو غیر محسوس اور آہستہ روی کے ساتھ قوم کی بنیاد کھوکھلی کر جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں؟ غازی ارطغرل کی اگلی قسط۔ عرب دنیا میں کیوں ہنگامہ برپا ہے غازی ارطغرل کی وجہ سے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک تو فتویٰ بھی آ چکا ہے جناب غازی ارطغرل کے خلاف۔ بھارت میں کیوں ہلچل ہے؟ بی جے پی کی انتہا پسند حکومت کیوں پریشان ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں غازی ارطغرل کی مقبولیت سے انتہا پسند حلقے کیوں بے چین ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔